غارے ہیرا زمین پر ایسا چمک رہا ہے جیسے کہ آسمان پر سدرا چمک رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں اور ماؤں بہنوں، تو یہ قصہ چل رہا تھا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پھسلایا، بہکایا، لیکن یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، نہ اس کے بہکاوے میں آئے، نہ اس کے پھسلاوے میں آئے، بلکہ اس گناہ کی جگہ کو چھوڑ کر دروازے کی طرف دوڑے۔ دروازہ کھلا اور عزیز مصر سامنے ملا، اور پھر اس بچے نے جو اسی محل میں رہتا تھا اور زلیخا کا کوئی قریبی رشتہ دار کا بچہ تھا، اس نے گواہی بھی دی، اور اس گواہی سے یہ ثابت ہو گیا وہ زلیخا یہ خطاوار ہے۔ اب یہ بات عزیز مصر نے یوسف سے کہی تھی کہ یوسف عارض عن ھذا، یوسف اس سے درگزر کرو، یعنی اس واقعے کا تذکرہ مت کرو، اور زلیخا سے کہا تھا کہ تم یوسف سے معافی مانگ لو۔ اب یہ بات تینوں کے درمیان تھی، لیکن یہ بات تینوں کے درمیان اس وقت تھی، پھر بعد میں پورے شہر میں پھیل گئی اور عورتوں میں اس کا چرچا ہونے لگا، کیونکہ عورتیں عام طور پر آپس میں باتیں کرنے میں بہت آگے رہتی ہے، تو عورتوں میں چرچا ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال نسوة فی المدینہ، عورتوں میں چرچا ہوا اس کا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بات باہر لیک کیسا ہوئی؟ اس لیے کہ نہ یہ نہ عزیز مصر نے بات آگے نکالی ہوگی، اس لیے کہ عزیز مصر خود کیوں اپنے آپ کو رسوا کرے، اور نہ زلیخا نے یہ بات آگے نکالی ہوگی، اس لیے کہ زلیخا کی اس میں خطا پکڑا گئی تھی اور اس میں خطاوار ثابت ہوئی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو تو عزیز مصر نے کہا ہی تھا کہ یوسف اس بات کو باہر مت نکالنا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات باہر کیسے پہنچی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ گھر میں کام کرنے والوں کی طرف سے پہنچی باہر، یعنی گھر میں نوکر چاکر کے ذریعے سے پہنچی، یعنی گھر کی بات کو باہر لیک کرنے والے عام طور پر یہ نوکر ہی رہتے ہیں اور نوکرانیاں ہی رہتی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اس لیے یہ بے احتیاطی ہمارے سے صرف گناہ میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ عام باتوں میں بھی ہوتی ہے، کہ عام بات ہم نوکروں کے سامنے اپنی کوئی پرائیویٹ بات ہوتی ہے، گھر کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ گھر کی بات باہر جائے، لیکن ہم اس بات سے احتیاط نہیں کرتے ہیں، اور نوکروں کے سامنے اور کام والیوں کے سامنے، نوکرانیوں کے سامنے وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں، ہم بلند بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں، پوری باتیں لے کر یہ ہوا جاتی ہیں باتیں،
بعض مرتبہ بڑے فتنے بھی ہو جاتے ہیں اس بات کو لے کر. اس لیے اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے آپس کی باتیں، ہمارے آپس کے جھگڑے یا ہمارے آپس کے راز یہ ہم تک رہیں، گھر والوں تک رہیں، نوکرانیوں کو اور نوکر کو اور گھر میں کام کرنے والوں کو بتانا چلے اس کا. دیکھیے یہاں بات جو باہر نکلی یہ نوکروں ہی کے ذریعے سے نکلی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں شہر میں اب یہ چرچا ہونے لگا. اس کا کیا چرچا ہونے لگا؟ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، عزیز کی بیوی اپنا مطلب نکالنے کے لیے اپنے ہی غلام کو پھسلاتی ہے. تراود فتاها عن نفسی، چونکہ یوسف علیہ السلام غلام نہیں تھے اس لیے، لیکن چونکہ وہی محل میں رہتے تھے، عزیز مصر کے محل میں سب کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام بیٹے نہیں ہیں لیکن محل میں رہتے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ایک غلام کی حیثیت سے رہتے ہیں، حالانکہ غلام نہیں تھے. یہ پکی بات ہے، یہ آزاد تھے یوسف علیہ السلام، اور اچھی طریقے سے پرورش اور اچھی طریقے سے اعزاز و اکرام کے ساتھ میں محل میں رہتے تھے. تو عزیز کی بیوی اپنا مطلب نکالنے کے لیے اپنے ہی غلام کو پھسلاتی ہے. قد شغفها حبا، اب یہ آپس میں مذاقیں کرنے لگی، اس کے عشق میں دیوانی ہو گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہمارا تو خیال ہے کہ یہ کھلی ہوئی، سمجھیے کہ کھلی ہوئی راہ روی میں، بے راہ روی میں مبتلا ہے، یعنی یہ کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے. یہ بہت بڑی چوک کر رہی کہ ایک معمولی سے بچہ اور ایک معمولی سا غلام جو اس کے محل میں پرورش ہوا، اس کی گود میں پرورش پایا ہے، اس پر فدا ہوگی، اس کو شرم نہیں آتی ہے. یعنی آپس میں برائیاں کرنے لگی، چیمی گویا کرنے لگی، جو عام طور پر عادت ہوتی ہے. اب اللہ فرماتے فلما سمعت بمکرہن، پھر جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی بدگوئی کے بارے میں سنا. دیکھیے یہاں عجیب، اللہ رب العزت بدگوئی کو یعنی آپس کی چرچوں کو اور آپس کی غیبتوں کو اللہ تعالیٰ مکر سے تعبیر فرما رہے ہیں. اس لیے کہ عورتوں کا آپس میں، ان عورتوں کا، اس کو غور سے سننا، کہ ان عورتوں کا آپس میں چرچا کرنا، اور آپ پہلے بات سمجھے اس کو کہ مکر کہتے ہیں سازش کو. تو سوال ہوتا ہے کہ اچھا اللہ فرماتے ہیں کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی سازش کو سنا، اب سوال ہوتا ہے کہ یہ کوئی سازش تو نہیں تھی، یہ تو آپس میں باتیں کر رہی تھی، یہ تو عیب نکال رہی تھی، غیبت بولو یا آپس میں چغل خوری بولو یا آپس میں عیب نکال رہی تھی ایک دوسرے کے. تو اب یہ آپس میں باتوں کو اللہ نے مکر کیوں کہا؟ عجیب ہے، عجیب اشارہ ہے اس کی طرف کہ در حقیقت میں ان عورتوں کا آپس میں اس طریقے سے باتیں کرنا یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ عورتیں یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے بارے میں سن چکی تھی کہ یوسف اتنے حسین ہے، اتنے جمیل ہے، اتنے خوبصورت ہے. اب ان کو یوسف کو دیکھنے کا شوق تھا پہلے سے. پھر جب یہ واقعہ پیش آیا کہ عزیز مصر کی بیوی ان پر فدا ہو گئی ہے تو اور شوق بڑھ گیا کہ بھئی یہ لڑکا کس طرح کیا خوبصورت ہوگا کہ ہماری فرسٹ لیڈی اور ہماری مہارانی اس پر فدا ہو گئی، کیا اس میں خوبی ہوگی. اب یہ عورتیں اس میں، وہ کچھ عورتیں بہت پریشان تھی کہ ہم کو تو یوسف کو دیکھنا ہے، اب وہ محل تک کیسے پہنچے. تو ابھی انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ اب ایک کام کریں گے، ہمیں نا آپس میں سب باتیں کریں گے کہ یہ کیسی عورت ہے، یہ اپنی ایک غلام پر فدا ہو گئی ہے، اس کی محبت میں مبتلا ہو گئی ہے، یہ تو بہت بڑی غلطی کر رہی ہے. ہم یہ سب چیمی گویا کریں گے جس بہانے سے ہم کو زلیخا یوسف کے حسن کو دیکھنے کے لیے بلائے گی، اور اس بہانے سے ہم حسن یوسف کو دیکھ لیں گے. تو دیکھیے یہ مکر ہی ہوا، یہ سازش ہوئی حسن یوسف کو دیکھنے کے لیے آپس میں سازش. تو یہ طریقہ اپنایا عورتوں نے. تو اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ فلما سمعت بمکرہن، اس کو برابر سمجھے. ہاں
ارسلت الیہن، تو ہوا ایسا ہی کہ جب عزیز مصری کی بیوی نے سنا کہ یہ آپس میں بدگوئیاں کر رہی ہیں، میری برائیاں کر رہی ہیں، میرے میں عیب جوئی کر رہی ہے، میرے یعنی عیب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو ارسلت الیہن، تو ان کو بلا بھیجا کہ بھائی آؤ، آپ کو دعوت ہے ہمارے یہاں. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے مسندیں آراستہ کی. اللہ اکبر. یعنی یہ ایک دو باتوں کا اشارہ ملتا ہے. یہ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام ہر زوائد یعنی ہر زائد چیز سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی بھی ہماری طرح اللہ کا کلام نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی زائد اور کوئی بھی ایکسٹرا چیز کہہ دیتے ہیں. اللہ کا کلام ایکسٹرا چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ رب العزت خاص طور پر اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، کہ ان کے لیے زلیخا نے مسند آراستہ کی. معلوم ہوا کہ مہمانوں کے لیے اس سے ادب ملتا ہے کہ مہمانوں کے لیے گھر کو آراستہ کرنا یہ مستحب ہے نا. قرآن نے زلیخا کے اس فعل کو ذکر کیا اور اس پر کوئی نکیر نہیں کی. اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ زلیخا غلطی پر تھی، زلیخا اس وقت مشرکہ تھی، یہ اپنی ایک جگہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زلیخا مشرکہ ہے اور زلیخا غلطی پر تھی اور زلیخا نے پھسلایا تو اس کی اچھی باتیں بھی نہ لی جائے گی. نہیں، یہاں تو دیکھو اچھی بات کا ایک تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے مسند آراستہ کی. معلوم ہوا کہ مہمانوں کے لیے گھر کو آراستہ کرنا اور گھر کو سنوارنا یہ بہتر ہے اور اللہ کے یہاں ایک پسندیدہ عمل ہے. خود حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام ضیف یعنی مہمانوں کے اکرام کی خود ترغیب دی ہے. بہرحال کہیں اور ہم آگے نکل جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ہر ایک کو چھری دے دی. اب وہ ایک ایسی چیز دی، مفسرین کہتے ہیں کھانے کی ایسی چیز دی کہ وہ چھری سے کاٹی جا سکتی تھی، یہ چھری سے کاٹی جا سکتی تھی. تو اب وہ چیز بھی دی اور وہ چھریاں بھی دی. اچھا، اب چھریاں دینے میں یہ چیز پوشیدہ تھی کہ اب میں ان کے ہاتھ میں چھری ہوگی اور میں یوسف کو نکلنے کو بولوں گی، یوسف کے حسن جمال کو دیکھ کر ایسے ششدر رہ جائیں گے اور ایسے ہکے بکے رہ جائیں گے کہ اس چیز کو کاٹنے کے بجائے اور اس پھل کو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں اور اپنے ہاتھ کو کاٹ لیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. دیکھیں آگے، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، یوسف سے کہا ان کے سامنے آ جاؤ. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے آ جاؤ. ہاں، اب فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ششدر رہ گئی، اکبر نہ ہوں، ششدر رہ گئی، پریشان ہو گئی. اللہ اکبر. اور اسی پریشانی کے عالم میں اور اسی حیرت کے عالم میں قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اللہ اکبر. قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلن حاشا للہ، اور کہنے لگی ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. تو دیکھیے یہاں ایک طرف جہاں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کیا فرشتہ کہہ کر، دوسرے ان کے نیک سیرت ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اللہ والوں کو دیکھ کر، یعنی گنہگار سے گنہگار انسان ہو، پھر اللہ والوں کو دیکھ کر یقیناً اللہ یاد آ جاتا ہے. بس یوسف علیہ السلام اس وقت اللہ والے تھے، اللہ کے نیک ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے. ان کو دیکھتے ہی فرشتے یاد آنے لگے کہ یار یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو ایک پاکیزہ فرشتہ ہے، ملک کریم. ہاں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں عجیب بات ہے. اب آگے دیکھیے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھے لعن و طعن کر رہی تھی، اسی کے بارے میں تم مجھے لعن و طعن کر رہی تھی نا، وہ یہی شخص ہے. دیکھیے اس کو. اب بتائیے ایسے حسن پر اور ایسی خوبصورتی پر کون فریفتہ نہیں ہو سکتا ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. پہلے یوسف علیہ السلام کی معصومیت کو اللہ رب العزت نے ایک بچے کے ذریعے سے ظاہر کروایا. اب یہاں خود جس نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار کیا. کیا فرمایا کہ یہی یقیناً یہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھے لعن و طعن کر رہی ہو. یقیناً میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي میں نے پھسلانے کی کوشش کی ہے. فَاسْتَعْصَمَ لیکن یہ پاک بازی پر قائم رہا, لیکن اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا. یہ اللہ کا نظام ہے. یہاں عزیز مصر نے ان عورتوں کو جو بلایا تھا وہ اس لیے نہیں بلایا تھا کہ میں یوسف کی برات کا اور یوسف کے پاک باز ہونے کا اظہار کروں, بلکہ وہ اس لیے بلایا تھا کہ بھئی یہ عورتیں مجھ پر لعن و طعن کر رہی ہے, وہ خود آ کر یوسف کو دیکھ لے. تو دفع ملامت کے لیے بلایا تھا کہ بھئی مجھ سے ملامت دور ہو جائے اور لوگ کہنے لگے کہ بھئی ٹھیک ہے بھائی یہ حقیقت میں اس کے قابل ہے. لیکن یہ اللہ کا نظام دیکھیے کہ اللہ نے اس سے خود کہلوا دیا, اس سے خود یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار کروا دیا. ہاں, اظہار برات, اس کے ذریعے سے اظہار برات کروا دیا. فاستعصم. اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زلیخا نے کہا وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اگر آئندہ میرا کہنا نہیں مانے گا لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اگر آئندہ یہ کہنا نہیں مانے گا تو میں ضرور وہ قید کیا جائے گا اور بے عزت ہو کر رہے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اگر آئندہ یہ کہنا نہیں مانا. دیکھیے یہاں کتنی جرأت بڑھ گئی ہے. ہاں, یعنی کھلم کھلا عورتوں کے سامنے زلیخا کہہ رہی ہے کہ اگر ابھی آئندہ جا کر یوسف میرے ورگلانے پر اور میرے پھسلانے پر نہیں مانا تو میں اس کو قید میں ڈال دوں گی اور اسے ذلیل کر کے رکھوں گی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کسی کی برائی کھل جاتی ہے نا تو اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ بھائی جب آپ کسی کی برائی کو دیکھیں تو اس کا راز فاش نہ کریں, اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے نہ کھولیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر ایک آدمی نے چپکے سے کوئی گناہ کیا اور تم نے لوگوں کے سامنے اس کو نصیحت کی تو تم نے نصیحت نہیں کی, تم نے اس کی فضیحت کی ہے. یعنی تم نے اس کو نصیحت نہیں کی ہے, تم نے اس کو رسوا کیا ہے. ہاں, تو یہ اسلام کا ایک عجیب حسین قانون ہے کہ بھائی کسی کی برائی کو کھولو مت لوگوں کے سامنے, اس لیے اگر تم اس کی برائی کو کھولو گے وہ رسوا تو ہوگا ہی, اس کے عیب تو کھلیں گے ہی, لیکن اس کی جرأت بڑھ جائے گی. ہاں, اس کی گناہوں پر جرأت بڑھ جائے گی. ایسا ہی ہوا. دیکھیے کس طریقے سے کہہ رہی ہے عورتوں کے سامنے زلیخا, کھلم کھلا کہہ رہی ہے کہ اگر آئندہ سے بات نہیں مانا یوسف نے تو میں اس کو قید میں ڈال دوں گی. اب جب ان عورتوں نے یہ سنا, یہ دیکھا, حسن یوسف کو دیکھا, مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عورتیں بھی یوسف کے جال میں پھنس گئی اور ان کے حسن پر فدا ہو گئی, اور خود وہ عورتوں نے بھی یوسف کو غلط کام کی دعوت دینا شروع کر دی کہ یوسف ہمارے ساتھ میں بھی غلط کام کیجیے, ہمارے ساتھ میں بھی کرو. اسی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے میرے پروردگار جس چیز کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے. آپ مجھے قید میں ڈال دیجئے, لیکن میں ان عورتوں کے فریب میں اور ان عورتوں کے مکر و فریب میں آنا نہیں چاہتا. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ پہلے یہ عورتیں زلیخا پر لعن و طعن کر رہی تھی اور زلیخا کی برائیاں کر رہی تھی کہ تراود فتاحا نفسی قد شغفہا حبا, ارے یہ تو اس کی محبت میں ملوث ہو گئی ہے اور یہ تو برے کام کر رہی ہے, اور اب خود برائی کی طرف یوسف کو دعوت دے رہی ہے.
اور خود برائی کی طرف مائل ہو رہی ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان کسی کی عیب کو کھولتا ہے اور کسی کی عیب پر ہنستا ہے اور کسی کی عیب اور کسی کے گناہ کا مذاق اڑاتا ہے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو اس گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لا تظہر الشماتۃ بأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک. اپنے بھائی کی مصیبت پر، چاہے وہ عورت ہو چاہے بہن ہو بھائی ہو، اپنی بھائی کی مصیبت پر اظہار خوشی مت کرو. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے دے، اللہ اس کو بچا لے اور تم کو اللہ تعالیٰ مبتلا کر لے. آج ہمارے معاشرے میں میری ماؤں بہنوں میرے بھائی اور دوستوں یہ عام ہو گیا ہے. آج ہم کسی کی مصیبت، کسی کی عیب، کسی کی عیوب اور کسی کی برائی کے پیچھے ایسے پڑھتے ہیں. ہاں اللہ اکبر. یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس گناہ میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم. اے وہ لوگ جو اپنی زبان سے مسلمان ہوئے ہو لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور ان کے عیوب کے پیچھے مت پڑو. کیوں؟ فإنہ من تتبع عورت اخیہ، کہ جو اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے تتبع اللہ عورتہ. عیب کے پیچھے پڑنا مطلب کیا؟ یعنی اس کی عیوب نکالنے کی کوشش کرنا، اس کے عیوب کے جستجو میں رہنا. ہاں اس کے میں کیسا کہوں، یعنی بس کوشش کرنا کہ اس کے عیب پر ہمیں اطلاع ہو جائے. اللہ اکبر. کہ جو کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کے پیچھے پڑے گا نا، اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا تو اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا. ومن تتبع اللہ عورتہ، اور جس کے اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا یفضحہ ولو فی جوف بیتہ، تو اللہ اس کو رسوا کر کے رکھے گا اگرچہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا کیوں نہ ہو. اس لیے جو انسان دوسرے کے عیوب کے پیچھے پڑے گا، دوسرے کے گناہوں کے پیچھے پڑے گا، دوسروں کی مصیبتوں پر ہنسے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں مبتلا کرے. اس سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی رسوا کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب ہم کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھے، جب ہم کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھے، اس لیے گناہ بھی قسم کی مصیبت ہے. بھائی رب کی نافرمانی سے بڑھ کر کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ تو جب ہم کسی کو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا دیکھیں اور اللہ کی اور کسی مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو ہم کو یہ دعا پڑھنی چاہیے دل میں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت بخشی اس مصیبت سے جس میں تجھے مبتلا کر دیا، یا جس نے مجھے عافیت بخشی اس گناہ سے جس گناہ میں تجھے مبتلا کر دیا. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ نے بہت سی مخلوق پر مجھے فوقیت دی. ہاں یعنی اللہ کی حمد آنی چاہیے، اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ایسی مصیبت میں، اللہ نے ایسے گناہ میں مبتلا نہیں کیا، اللہ نے ایسے مصیبت میں مبتلا نہیں کیا. اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے، اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے. نہ یہ کہ جیسا کہ اس شہر کی عورتوں نے کیا کہ آپس میں مل کر بیٹھ کے باتیں کریں کہ دیکھنے فلانے نے ایسا کر لیا، فلانے نے ایسا کر لیا، فلانے نے ایسا کر لیا. اللہ اکبر. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یعنی یہ بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو تو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو اس مصیبت میں گرفتار کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں. اللہم لک الحمد، لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین
یا صریخ المستصرخین ومنتہى العائذین والمفرج المکروبین والمروح المغمومین ومجیب دعاء المسترین یا کاشف المکروب یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین منزول بک کل حاجہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رمضان کے دن کٹ رہے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ اس رمضان کے مہینے اور اے اللہ ان کے روزے اور تراویح سے جتنا نفع اٹھانا چاہیے اور اے اللہ جتنا تقوی پیدا کرنا چاہیے، اے اللہ یہ نہیں ہو رہا، اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اس رمضان مبارک کی ناقدری سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ جس کا رمضان گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تربیت فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے اخلاقی اعمال کی تربیت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اولاد کی تربیت فرما دیجئے، یا اللہ ان کے جسمانی، روحانی، ایمانی، اخلاقی ہر قسم کی تربیت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو فتنہ دجال سے، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو، پوری امت کو یا اللہ فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ فتنہ دجال سے محفوظ فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کے لیے جتنے اسباب ہے یا اللہ اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ حلال روزی نصیب فرما، یا اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، یا اللہ اس وبا کو ختم فرما، یا اللہ بے روزگاری کو ختم فرما، یا اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، یا اللہ جو تیری رحمت میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے یا اللہ ان سب دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور جتنے شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہے ان تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔